بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق اہم خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں، بہت سارے غیر ملکی افراد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی معلومات آپ سے شیئر کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سعودی عرب میں کیش فری پروگرام کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پمپ پر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی عملے کا آغاز بھی شروع ہو گیا ہے۔ ہائی ویز پر اکثر پیٹرول پمپ ابھی تک یہ سہولت ان تک نہیں پہنچ سکی ہے، جبکہ شہروں کی سطح پر 100% پیٹرول پمپ پر یہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکی ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ سسٹم کی تنصیب میں تاخیر بینکوں کی جانب سے ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بینکنگ کونسل کے ترجمان طلعت حافظ کا کہنا ہے کہ کونسل کی جانب سے آن لائن شکایات کا سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ جنہیں شکایات کا سامنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ آن لائن شکایات کا اندراج کرائیں۔ کونسل اس بارے میں فوری ایکشن لیتے ہوئے مسئلے کا حل کرائے گا۔ بینکنگ کونسل کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ مملکت کے ویژن 2030 کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام اہداف لازمی حاصل کرنے ہیں، جس کے لیے بھرپور تعاون کی مکمل ضرورت ہے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ پیٹرول پمپ کو دی گئی جو آخری تاریخ تھی، اس کے بعد اب باقاعدہ ان پر چیکنگ شروع کی گئی ہے تاکہ تمام پیٹرول اسٹیشنز جتنے بھی ہیں ان پر اس طرح کے کارڈ جو جاری کیے گئے ہیں وہ وہاں پر استعمال بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ سعودی چیمبر آف کامرس کونسل کے رکن نے بتایا ہے کہ مملکت کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو صرف 40% پیٹرول پمپ پر ہی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے رقم وصولی کا نظام ابھی تک لگ سکا ہے، جبکہ دیگر شہروں میں یہ تناسب 60% ہے۔ ایسے علاقے جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے یا ہائی ویز پر قائم پیٹرول پمپس جہاں نیٹ ورک نہیں، وہاں سسٹم کی تنصیب کافی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے لیے بینکنگ کونسل اور ٹیلی کمیونیکیشن کو مشترکہ طور پر جلد از جلد کام کرنا ہوگا۔ مشرقی ریجن میں ایک سرمایہ کار خالد الغائم کا کہنا ہے کہ مملکت کے ویژن 2030 کو کامیاب بنانا ہر سعودی شہری اور غیر ملکی کا فرض ہے۔ اس حوالے سے مملکت کے کیش فری سوسائٹی کا منصوبہ بہترین منصوبہ ہے جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ یاد رہے کہ بلدیہ کی جانب سے لازمی طور پر تمام پیٹرول اسٹیشنوں پر خودکار سسٹم کو تنصیب کا ٹاسک دیا گیا ہے، تاہم وقت کا تقاضا ہے کہ ہر کوئی جدید سسٹم کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ سعودی حکومت سعودی عرب کو کرنسی فری کنٹری کرنا چاہتی ہے۔ اتحادی افواج کی جانب سے ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے جو حرکات جاری ہیں اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے جو ان کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے تھے اسے گرا لیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے میزائل جو ہے وہ شہری آبادی اور عوامی تنصیبات پر داغے تھے جنہیں ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس تمام کارروائی میں یہ جو میزائل تھے ان کا جو ملبہ تھا وہ ایک محلے میں ایک رہائشی عمارت کے جزوی حصے پر گرا، جس سے وہ متاثر ہوا ہے۔ کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، مگر الحمدللہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اتحادی ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثی باغی جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، جو کہ سراسر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، انسان کی موت اور اس کی پیدائش کہاں ہونی ہے یہ اللہ رب العزت ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں اس سال حج سیزن کی پہلی ولادت انڈین عازمین حج کے یہاں ہوئی ہے۔ غازی آباد سے تعلق رکھنے والے عازمین حج دلشاد کے یہاں پیدا ہونے والے نومولود کا نام احمد رکھا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ولادت ہونے کی وجہ سے اسے مدنی کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔
انڈین عازمین حج کے یہاں اس سال پہلی ولادت کے موقع پر محکمہ داخلہ کے سیکرٹری عبدالرحمان الجعود کی خصوصی ہدایت کے مطابق اہلکاروں نے فوری طور پر نومولود کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری کر کے والدین کی رہائش پر پہنچا دیا گیا ہے۔ نومولود کے والد دلشاد نے کہا کہ اسے بے حد خوشی ہے کہ اس کا بیٹا شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے، جس پر اس کے خاندان کو بہت فخر ہے۔ سرکاری اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے دلشاد کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تمام معاملات بخوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوئے ہیں۔ دلشاد کا مزید کہنا تھا کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے یہاں جو بھی اولاد کی ولادت ہو وہ مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں ہو، جس پر رب کریم کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ انتہائی کم ہے۔ اس نے میری دلی آرزو پوری کر دی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو احمد المدینہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ ذہانت کسی کی ملکیت نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے جو جسے جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی خواتین کو جیسے جیسے اپنے آپ کو منوانے کے مواقع میسر آ رہے ہیں، ویسے ویسے وہ ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کی پروفیسر اور اسکالر خاتون ڈاکٹر فاطمہ عثمان مصنوعی ذہانت میں دنیا بھر میں پہلا انعام حاصل کر کے سعودی عرب کو دنیا بھر کے ممالک میں صف اول میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں منعقد ہونے والے مقابلے میں خاتون اول کا اعزاز جیت لیا ہے۔ سعودی جریدے کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاطمہ عثمان نے بتایا کہ مختلف زمروں میں 3 ایوارڈ کے لیے ابتداً مجھے نامزد کیا گیا۔ میں نے عالمی سطح پر پہلا انعام جیتا ہے۔ سعودی عرب کے ادارے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے صارفین فیس ایپ نامی اپلیکیشن کا استعمال نہ کریں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران انٹرنیٹ پر اس ایپ کی مقبولیت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آئی ٹی کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیس ایپ اپلیکیشن کو فوٹو لائبریری یا فوٹو شاپ تک رسائی نہ دی جائے۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی ہے کہ اس اپلیکیشن کے حوالے سے جو رپورٹس ملی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ایپ صحیح نہیں ہے۔ اسے فوٹو لائبریری یا فوٹو شاپ تک رسائی دینے کی صورت میں بہت زیادہ رازداری اور معلومات کو مزید اپنے کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے اور اس کی گارنٹی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ اپلیکیشن کو اپنی تصاویر یا ذاتی معلومات تک رسائی دینے کی صورت میں کسی بھی کسٹمر کی جو پرائیویسی ہے، یعنی اس کی ذاتی جو چیزیں ہیں، وہ کسی بھی صورت میں دوسرے لوگوں تک شیئر ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں۔ اس ایپ کے ذریعے اگر آپ اپنی تصاویر بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ اس کے سسٹم پر موجود تمام تصاویر محفوظ ہیں، جبکہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بالکل بھی جو تصاویر ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں۔ فیس ایپ جیسی اپلیکیشن کا استعمال آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں سعودی عرب کے جو بھی ادارے ہیں انہوں نے تمام افراد کو مطلع کر دیا ہے۔ وزارت عمل نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اب جو خدامائیں آئیں گی اس کا زیادہ تر تعلق فی الوقت ابھی نئے کانٹریکٹ کے مطابق فلپائن سے ہے، جہاں سے 8,850 میں خدامائیں منگوائی جائیں گی۔ مزید سعودی حکومت کا جو معاہدہ فلپائنی حکومت سے ہوا ہے اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ 15 دنوں کے اندر یہ خدامائیں مملکت میں جو بھی معاہدہ کرنے والے کانٹریکٹ پارٹیز ہیں انہیں فراہم کی جائیں گی۔ اور اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت عمل نے تمام کفیلوں سے کہا ہے کہ جو بھی گھریلو ملازمین یعنی ڈرائیور یا خدامیں اب مملکت میں آئیں انہیں ڈائریکٹلی وہ ایئرپورٹ سے ریسیو کر سکتے ہیں، جو کہ سعودی قوانین میں ایک نئی تبدیلی کے بعد یہ اختیارات ملے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی گھریلو ملازمین اب کسی کفیل کے پاس سیٹسفائی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے کام کرنے سے یا انہیں مشکلات کا سامنا ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر اپنے ملکوں میں واپس بھی جا سکتے ہیں یا اپنے دوسرے کفیل کے پاس نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ وزارت ٹرانسپورٹ یعنی مرور کے ادارے نے ایک اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ
جن کے مزرعے ہیں یا وہ مزروں پر غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں وہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ ان مزروں پر جو پلنے والے جانور ہیں اگر وہ کسی بھی صورت میں ہائی ویز پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور وہ ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، ایسے افراد کے خلاف 6 سے 10 ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ لہٰذا مزروں پر زیادہ تر غیر ملکی افراد ہی کام کرتے ہیں، اگر کوئی جانور اس طرح سے روڈ پر آ جائے گا تو اس کی ذمہ داری کفیل انہی پر ڈالے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں اور یہ جانوروں کو روڈ پر آنے سے روکیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پچھلے 15 دنوں میں سب سے زیادہ اب ٹیمپریچر جو ہوگا وہ آج ہوگا، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں۔ ریاض ریجن ہو یا دمام، ان تمام علاقوں میں موسم کافی گرم رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے جو کہ 50 ڈگری پلس ہوگا، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ریال ریٹ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔